بعض اوقات کوئی یعنی کسی نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو پکارا یا کسی اللہ کے ولی کو پکارا، تو کچھ کنفیوژن اس طرح کی شیطان بھی کسی کے ذہن میں یہ ڈال دے کہ مدد اللہ کرتا ہے، پکارا اللہ کو جائے، لیکن یہ تو فلاں کو نبی کو پکار دیا، ولی کو پکار دیا، تو یہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اس کو کہہ دیا کہ یہ شرک میں پڑ گیا۔ یہ شرک اس طرح کسی طرح کی یہ شرک کی کیٹیگری میں وہ داخل نہیں ہو رہا۔ کیوں؟ کیونکہ عید مسلم اگر کوئی شخص کسی نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو یا اللہ کے ولی کو اگر وہ پکارتا ہے یا ان سے مدد طلب کرتا ہے، اس نے استعانت چاہتا ہے، تو اس کا مطلب اور عقیدہ جو مسلمانوں کا عقیدہ ہے اور جو نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے اصحاب نے اور آپ کے سامنے بھی کئی ایسی مثالیں پھر بعد میں بزرگوں سے لے کر آج تک جو چلتا ہوا آ رہا ہے، وہ یہ ہے کہ کوئی بھی مسلمان کسی نبی کو یا کسی ولی کو اس کے بارے میں یہ عقیدہ ان کے بارے میں یہ نہیں رکھتا کہ وہ معاذ اللہ بذات خود اللہ کی دی ہوئی طاقت کے بغیر ہی کسی کی بات کو سنے، یا اللہ کی دی ہوئی طاقت کے بغیر ہی بذات خود وہ نبی یا ولی خود وہ مدد کرتے گئے، یعنی ان کے پاس جو اختیار ہے، جو طاقت ہے، وہ ذاتی ہے، عطائی نہیں ہے۔ اگر کسی کا یہ تصور عقیدہ ہو تو وہ پھر جا کر کسی شرک کے کھاتے میں آئے گا، لیکن اگر یہ عقیدہ ہی نہیں ہے، مسلمانوں کے عقیدے پر الحمدللہ جو ہمارے علماء نے، اسلاف نے، بزرگوں نے جو لکھے کتابوں میں، اور یہی تعلیم اپنے لوگوں کو دی جاتی ہے، اور وہ رکھتے ہیں اسی چیز کو، کیا کہ اللہ کی دی ہوئی طاقت سے اللہ کے نبی اور اللہ کے ولی یہ مدد فرماتے ہیں اللہ کی دی ہوئی طاقت سے۔ اچھا، ہمارا عقیدہ یہ نہیں ہے۔ آج کسی بچے سے، چھوٹے سے بچے سے پوچھ لیں کہ بھائی غزوہ بدر ہوا تھا، اس میں مدد کس نے کی تھی، تو آپ کو کوئی تھوڑی بہت بھی اگر کوئی کتابیں پڑھنے والے ہوں، علماء کی صحبت والے ہوں، تو وہ فوراً یہ بتا دیں ہاں بھی فرشتے نازل ہوئے تھے، آسمانوں سے فرشتے آئے تھے، مدد کی تھی غزوہ بدر میں، اور قرآن اسے بیان فرما رہا ہے، ان فرشتوں کی تعداد کو بیان فرما رہا ہے۔ اچھا، فرشتے اللہ تو نہیں ہے نا، غیر اللہ ہے، یہ بھی غیر اللہ ہے، اللہ کی مخلوق ہے، اللہ نے ہی انہیں مدد کے لیے بھیجا ہے۔ تو عقیدہ کیا ہے کہ بھئی اللہ نے ان کو طاقت دی ہے، انہوں نے آ کر غزوہ بدر میں مدد کی ہے۔ تو یہ تصور کہ جو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ معاذ اللہ کسی کو شرک کے کھاتے میں ڈال دینا کہ یہ شرک ہو گیا، یہ بالکل غلط ہے۔ یہ وہ آیاتیں اور اس کے اوپر آیتیں وہ پڑھنا کہ اللہ کے سوا کسی کو نہ پکارو، وہ جن میں یہ فرمایا گیا ہے، جن میں یہ کہا گیا ہے، آپ روایتیں پڑھیں، تفسیریں پڑھیں، خود لکھا اس کے حوالے سے کہ اس سے مراد وہ ہے کہ جو اللہ کے سوا کسی اور کو پکارتے ہیں، یعنی اسے خدا جانتے ہوئے، اسے عبادت کے لائق سمجھتے ہوئے، یا اسی سے ہی مدد کے یہی مدد کرے گا اور ہے ہی نہیں ہے، یہ بذات خود ہماری مدد کرنے والا ہے۔ تو یہ ساری آیتیں ان کے لیے نازل ہوئی ہیں کہ جو بتوں کے حوالے سے، ایسے جنہوں نے جو ہے وہ باطل اپنے خدا معبود بنائے ہوئے تھے، یہ ان کے لیے نازل ہوئی ہیں۔ اور مخلوق میں سے بدترین لوگ ہیں وہ، یاد رکھیے گا، مخلوق میں سے بدترین لوگ وہ ہیں کہ جو آیتیں بتوں کے حوالے سے نازل ہوئیں، قرآن میں جو آیتیں بتوں کے حوالے سے نازل ہوئیں، وہ کیا کرتے ہیں، اسے اٹھایا اور اسے مسلمانوں پہ چسپاں کر دیا۔ تو یہ بدترین لوگ ہیں مخلوق میں سے کہ ایسی آیتوں کو معاذ اللہ مسلمانوں پر چسپاں کر دینا اور انہیں شرک جو ہے وہ اس کی ڈگریاں بانٹتے رہنا۔